یہ پیر صاحب آپ سے سوال ہے کہ کیا حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شرکت کی تھی؟ آپ نے جو سوال کیا ہے، اب اہل سنت والجماعت کی کتب میں جو کوئی لکھا ہے میں تو وہ لکھا ہوا آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ دیکھو جامع الاحادیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں شامل نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی حوالہ جات موجود ہیں کہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ کنز الامال، مسند امام احمد بن حنبل کے علاوہ کنز الامال میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی یہی روایت کی ہے کہ یہ حضرات شامل نہیں ہو سکے۔ ان کا ذکر بیان کرتے ہو کہ اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ، کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے؟ دیکھیے آج پھر میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو کو مختصر کرنا چاہوں گا، اور جن روایات کا انہوں نے حوالہ دیا اس کی صحت پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی۔ مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن سوموار کا تھا، لیکن اختلاف صرف اس مہینے کی تاریخ میں ہے۔ کچھ 2 تاریخ کے قائل ہیں جبکہ جمہور 12 تاریخ کے قائل ہیں۔ خیر، اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس روایت کے بارے میں جانتے ہیں جس کا مفتی صاحب نے حوالہ دیا۔ یہ روایت صرف مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اور اسی ایک روایت کو دیگر کتب میں بھی وارد کیا گیا، یعنی روایت صرف ابن شیبہ کی ہے۔ دیگر کتب کا جو مفتی صاحب نے حوالہ دیا ہے وہ بھی ابن شیبہ ہی کی روایت ہے۔ دوسری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کسی صحابی کا قول نہیں، بلکہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، جو کہ بہت بڑے تابعی تھے، یہ ان کا قول ہے۔ اور عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، ان کی پیدائش سن 23 ہجری میں ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی۔ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور ان کی پیدائش کے درمیان 12 سال کا عرصہ ہے۔ 12 سال بعد پیدا ہونے والے یہ بات کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اب یا تو کسی اور راوی سے یہ بات روایت کی جائے یا اس پر دوبارہ تحقیق کی جائے۔ اب جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں یہ ابن ماجہ، مسند احمد اور البدایۃ والنہایہ کا مجموعہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح پہلے بھی ابن ماجہ کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے ایک جنازہ پڑھ کر تشریف لائے اور مجھے تلاش کیا۔ میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی، ہائے میرا سر پھٹے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، نہیں بلکہ میرا، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو تمہارے سارے کام میں خود کروں گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن سے؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ فغسلتک وکفنتک وصلیت علیک ودفنتک، خود تمہیں غسل دوں، خود تمہیں کفن پہناؤں، اور خود تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر خود تمہیں دفن کروں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے عائشہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابن ماجہ ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات ہی غسل دیتی۔ کون سی بات معلوم ہوتی پہلے؟ کہ خاوند بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ اگر یہ بات ہم کو پہلے معلوم ہو جاتی تو ہم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل نہ دیتے۔ جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کا ولی اپنے بھائی کے لیے اچھا کفن بنائے۔ اور یہی روایت طبقات ابن سعد میں بھی ہے۔ جس طرح میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ان لوگوں پر ایسی مصیبت آئی ہے، یا فرمایا ایسا موقع آیا ہے جس میں وہ کھانا نہیں پکا سکے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریبی رشتہ دار تھے، تو ان کے اہل و عیال کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ میت کے عزیز و اقارب کو ہی میت کو غسل دینا چاہیے اور اسے قبر میں اتارنا چاہیے۔ اب سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دیگر امہات المؤمنین کا یہ زیادہ حق تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی، لیکن وہ بات انہیں پہلے معلوم نہ تھی جو بعد میں معلوم ہوئی، اور پھر فرمایا کہ اگر ہمیں یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ازواج ہی غسل دیتی۔ اب ازواج مطہرات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب میں سب سے زیادہ حق شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تھا، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو لہذا اہل بیت ہی اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں کہ وہ میت کے کفن دفن کا اہتمام خود کرے۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ اس کام کی ہر صحابی خواہش رکھتا تھا کہ میں اللہ کے نبی کو غسل دوں، میں اللہ کے نبی کو قبر میں اتاروں، اور ایسے کئی واقعات طبقات ابن سعد میں موجود ہیں۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کا اہتمام کرنا یہ اہل بیت کا حق تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے حق کو بخوبی ادا کیا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا؟ رشتہ تھا، لیکن جو معاملہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں پیش آیا اور امت کی رہنمائی کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے اول تھے، لہذا جو کام ان کا تھا وہ انہوں نے بخوبی انجام دیا، اور جو کام شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ کام انہوں نے خود بخوبی انجام دیا۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں شامل کر لیتے تو اللہ کی قسم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی، مگر جو حق اہل بیت کا تھا وہ حق اہل بیت نے خود ادا کی۔ اور رہ گئی بات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کا بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مضبوط رشتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں دی، تو ان کا بھی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس وقت ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر غیر ہو گئی تھی، اور پر یہ طبقات ابن سعد کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر اس قدر غم میں مبتلا ہوئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کا جواب بھی نہ دیا، اکیلے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں مبتلا ہے۔ اور رہ گئی بات جنازے کی کہ یہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے، تو پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ بغیر امامت کے ادا کی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی گئی یہ ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے خبردار ہونے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، کیونکہ انہی کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سانس لیے۔ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بے خبر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور خلافت پر قبضہ کرنے کے لیے ثقیفہ بنی ساعدہ میں چلے گئے؟ تو جواب ہے جی نہیں، کیونکہ بیٹی کے سر سے جب خاوند کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو یہ درد باپ اور بیٹی کے علاوہ اور کون جانتا ہے؟ اس کے لیے تو دن کا روشن سورج رات کا سیاہ تارا بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ بھی تنہا نہیں چھوڑنے والے تھے، کس طرح ان کی وفات کے بعد ان کی تدفین اور جنازے میں شرکت نہیں کی؟ ان پر اپنی جان قربان کرنے والے، اپنے سروں پہ کفن باندھ کے ان کے ساتھ میدانوں میں نکلنے والے کس طرح اس موقع سے محروم ہو سکتے ہیں؟ خیر، سب سے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تصدیق کی اور اپنے تاریخی خطبے کے ذریعے لوگوں کو ایمان پر مضبوط رہنے کی تلقین کی، وما محمد الا رسول اور من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، جیسے توحید پر مبنی جملے ارشاد فرمانے والے امت کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا اور فرمایا اللہ کی قسم آپ پر 2 موتیں جمع نہیں ہو سکتی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نشاندہی کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بارے میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کا واحد حل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہی دفن اونٹ کی کوہان جیسی پست اور کچی قبر بنانے کا مشورہ دینے والے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اہل بیت کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب یہ تمام معاملات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں کیے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی کے خلاف ہو، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا اور ان کی تدفین کرنا یہ اہل بیت کا حق تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حق انہی کی طرف لوٹا دیا کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ ہی اسے ادا کیجیے، کیونکہ صدیق کسی کے حق پر قبضہ نہیں کرتا، کسی کے حق کو نہیں مارتا، اگرچہ ان کے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہوتی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، مگر جن کا حق تھا ان کی طرف لوٹا دیا۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اہل بیت کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی۔